कथा कहानी किस्सा के दोस्तों को नमस्कार। देश के विभाजन का दर्द आज तक लोग महसूस करते हैं। उर्दू के सुप्रसिद्ध अफसाना निगार सआदत हसन मंटो ने इसे बहुत करीब से देखा है। उनकी कई कहानियों में ये अनुभव विस्तार से आए हैं। आज प्रस्तुत है मंटो की ऐसी ही एक कहानी, गुरमुख सिंह की वसीयत। पहले छुरा भोंकने की इक्का दुक्का वारदात होती थीं, अब दोनों फरीकों में बाकायदा लड़ाई की खबरें आने लगी, जिनमें चाकू छुरियों के अलावा कृपाणें, तलवारें, बंदूकें आम इस्तेमाल की जाती थीं। कभी कभी देसी साख्त के बम फट्टे की इत्तला भी मिलती थी। अमृतसर में करीब करीब हर एक का यही ख्याल था कि ये फिरका वाराना फसादात देर तक जारी नहीं रहेंगे। जोश है, जो ही ठंडा हुआ फिजा फिर अपनी असली हालत पर आ जाएगी। इससे पहले ऐसे कई फसाद अमृतसर में हो चुके थे जो देर पा नहीं थे। 10 से 15 रोज तक मार कटाई का हंगामा रहता था, फिर खुद ब खुद फिरो हो जाता था। चुनांचे पुराने तजुर्बे की बिना पर लोगों का यही ख्याल था कि ये आग थोड़ी देर के बाद अपना जोर खत्म करके ठंडी हो जाएगी, मगर ऐसा न हुआ। बल्बों का जोर दिन ब दिन बढ़ता ही गया। हिंदुओं के मोहल्ले में जो मुसलमान रहते थे भागने लगे। इसी तरह वो हिंदू जो मुसलमानों के मोहल्ले में थे अपना घर बार छोड़ के महफूज मुकामों का रुख करने लगे। मगर ये इंतजाम सबके नजदीक आरिजी था, उस वक्त के लिए जब फिजा फसादात के तकद्दुर से पाक हो जाने वाली थी। मियाँ अब्दुल हई रिटायर्ड सब जज को तो 100% यकीन था कि सूरत हाल बहुत जल्द दुरुस्त हो जाएगी। यही वजह है कि वो ज्यादा परेशान नहीं थे। उनका एक लड़का था 11 बरस का, एक लड़की थी 17 बरस की। एक पुराना मुलाजिम था जिसकी उम्र 70 के लगभग थी। मुख्तसर सा खानदान था। जब फसादात शुरू हुए तो मियाँ साहिब ने बतौर हिफ्ज़ मा तक़द्दुम काफी राशन घर में जमा कर लिया था। इस तरह से वो बिल्कुल मुतमईन थे कि अगर खुदा न खास्ता हालात कुछ ज्यादा बिगड़ गए और दुकानें वगैरह बंद हो गईं तो उन्हें खाने पीने के मामले में तरद्दुद नहीं करना पड़ेगा। लेकिन उनकी जवान लड़की सुगरा बहुत मुतर्रदिद थे। उनका घर 3 मंजिला था, दूसरी इमारतों के मुकाबले में काफी ऊंचा। उसकी ममटी से शहर का 3/4 हिस्सा बखूबी नजर आता था। सुगरा अब कई दिनों से देख रही थी कि नजदीक दूर कहीं ना कहीं आग लगी होती है। शुरू शुरू में तो फायर ब्रिगेड के टन सुनाई देती थी, पर अब वो भी बंद हो गई थी, इसलिए कि जगह जगह आग भड़कने लगी थी। रात को अब कुछ और ही समा होता। घुप अंधेरे में आग के बड़े बड़े शोले उठते, जैसे देव हैं जो अपने मुंह से आग के फव्वारे छोड़ रहे हैं। फिर अजीब अजीब सी आवाजें आती जो हर हर महादेव और अल्लाह अकबर के नारों के साथ मिलकर बहुत ही वहशतनाक बन जाती। सुगरा बाप से अपने खौफ और हरास का जिक्र नहीं करती थी, इसलिए कि वो एक बार घर में कह चुके थे कि डरने की कोई वजह नहीं, सब ठीक हो जाएगा। मियाँ साहब की बातें अक्सर दुरुस्त हुआ करती थीं। सुगरा को इससे एक गोना इत्मीनान था। मगर जब बिजली का सिलसिला मुनक़ते हो गया और साथ ही नलों में पानी आना बंद हो गया तो उसने मियाँ साहब से अपनी तशवीश का इजहार किया और डरते डरते राय दी थी कि चंद रोज़ के लिए शरीफ पूरे उठ जाएं, जहां अड़ोस पड़ोस के सारे मुसलमान आहिस्ता आहिस्ता जा रहे थे। मियाँ साहब ने अपना फैसला न बदला और कहा, बेकार घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, हालात बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। मगर हालात बहुत जल्दी ठीक न हुए और दिन ब दिन बिगड़ते गए। वो मोहल्ला जिसमें मियाँ अब्दुल हई का मकान था मुसलमानों से खाली हो गया। और खुदा का करना ऐसा हुआ कि मियाँ साहिब पर एक रोज़ अचानक फालिज गिरा, जिसके बाइस वो साहब फिराश हो गए। उनका लड़का बशारत भी, जो पहले अकेला घर में ऊपर नीचे तरह तरह के खेलों में मसरूफ़ रहता था, अब बाप की चारपाई के साथ लग कर बैठ गया और हालात की नज़ाकत समझने लगा। वो बाजार जो उनके मकान के साथ मुल्हिक था सुनसान पड़ा था। डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा की डिस्पेंसरी मुद्दत से बंद पड़ी थी। उससे कुछ दूर हटकर डॉक्टर गौर अंदता मल थे। सुगरा ने शहनशीन से देखा था कि उनकी दुकान में भी ताले पड़े हैं।
میاں صاحب کی حالت بہت مخدوش تھی۔ صغرا اس قدر پریشان تھی کہ اس کے ہوش و حواس بالکل جواب دے گئے تھے۔ بشارت کو الگ لے جا کر اس نے کہا، خدا کے لیے تم ہی کچھ کرو، میں جانتی ہوں کہ باہر نکلنا خطرے سے خالی نہیں، مگر تم جاؤ، کسی کو بھی بلا لاؤ، ابا کی حالت بہت خطرناک ہے۔ بشارت گیا مگر فوراً ہی واپس آ گیا۔ اس کا چہرہ ہلدی کی طرح زرد تھا۔ چوک میں اس نے لاش دیکھی تھی، خون سے تربتر، اور پاس ہی بہت سے آدمی ٹھاٹھے باندھے ایک دکان لوٹ رہے تھے۔ صغیرہ نے اپنے خوف زدہ بھائی کو سینے کے ساتھ لگایا اور صبر شکر کے ساتھ بیٹھ گئی، مگر اس سے اپنے باپ کی حالت نہیں دیکھی جاتی تھی۔ میاں صاحب کے جسم کا داہنا حصہ بالکل سن ہو گیا تھا، جیسے اس میں جان ہی نہیں۔ گویائی میں بھی فرق پڑ گیا تھا اور وہ زیادہ تر اشاروں سے ہی باتیں کرتے تھے، جس کا مطلب یہ تھا کہ صغرا گھبرانے کی کوئی بات نہیں، خدا کے فضل و کرم سے سب ٹھیک ہو جائے گا۔ کچھ بھی نہ ہوا۔ روزے ختم ہونے والے تھے، صرف 2 رہ گئے تھے۔ میاں صاحب کا خیال تھا کہ عید سے پہلے پہل فضا بالکل صاف ہو جائے گی، مگر اب ایسا معلوم ہوتا تھا کہ شاید عید کا روز قیامت ہو، کیونکہ ممٹی پر سے اب شہر کے قریب قریب ہر حصے سے دھوئیں کے بادل اٹھتے دکھائی دیتے تھے۔ رات کو بم پھٹنے کی ایسی ہولناک آوازیں آتی تھیں کہ صغرا اور بشارت ایک لہجے کے لیے بھی سو نہیں سکتے تھے۔ صغرا کو یوں بھی باپ کی تیمارداری کے لیے جاگنا پڑتا تھا، مگر یہ دھماکے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اس کے دماغ کے اندر سے ہو رہے ہیں۔ کبھی وہ اپنے مفلوج باپ کی طرف دیکھتی اور کبھی اپنے وحشت زدہ بھائی کی طرف۔ 70 برس کا بڈھا ملازم اکبر تھا، جس کا وجود ہونے نہ ہونے کے برابر تھا۔ وہ سارا دن اور ساری رات اپنی کوٹھڑی میں کھانستا کھنکارتا اور بلغم نکالتا رہتا تھا۔ ایک روز تنگ آ کر صغرا اس پر برس پڑی، تم کس مرض کی دوا ہو؟ دیکھتے نہیں ہو میاں صاحب کی کیا حالت ہے؟ اصل میں تم پرلے درجے کے نمک حرام ہو، جب خدمت کا موقع آیا ہے تو دمے کا بہانہ بنا کر یہاں پڑے رہتے ہو۔ وہ بھی خادم تھے جو آقا کے لیے اپنی جان تک قربان کر دیتے تھے۔ صغرا اپنا جی ہلکا کر کے چلی گئی۔ بعد میں اس کو افسوس ہوا کہ ناحق اس غریب کو اتنی لعنت ملامت کی۔ رات کا کھانا تھال میں لگا کر اس کی کوٹھڑی میں گئی تو دیکھا خالی ہے۔ بشارت نے گھر میں ادھر ادھر تلاش کیا، مگر وہ نہ ملا۔ باہر کے دروازے کی کنڈی کھلی تھی، جس کا یہ مطلب تھا کہ وہ میاں صاحب کے لیے کچھ کرنے گیا ہے۔ صغرا نے بہت دعائیں مانگیں کہ خدا اسے کامیاب کرے، لیکن 2 دن گزر گئے اور وہ نہ آیا۔ شام کا وقت تھا، ایسی کئی شامیں صغرا اور بشارت دیکھ چکے تھے۔ جب عید کی آمد کے ہنگامے برپا ہوتے تھے، جب آسمان پر چاند دیکھنے کے لیے ان کی نظریں جمی رہتی تھیں۔ دوسرے روز عید تھی، صرف چاند کو اس کا اعلان کرنا تھا۔ دونوں اس اعلان کے لیے کتنے بےتاب ہوا کرتے تھے۔ آسمان پر چاند والی جگہ پر اگر بادل کا کوئی ہٹھیلا ٹکڑا جم جاتا تو کتنی کوفت ہوتی تھی انہیں، مگر اب چاروں طرف دھوئیں کے بادل تھے۔ صغرا اور بشارت دونوں ممٹی پر چڑھے۔ دور کہیں کہیں کوٹھوں پر لوگوں کے سائے دھبوں کی صورت میں دکھائی دیتے تھے، مگر معلوم نہیں یہ چاند دیکھ رہے تھے یا جگہ جگہ سلگتی اور بھڑکتی ہوئی آگ۔ چاند بھی کچھ ایسا ڈھیٹ تھا کہ دھوئیں کی چادر میں بھی نظر آ گیا۔ صغرا نے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی کہ خدا اپنا فضل کرے اور اس کے باپ کو تندرستی عطا فرمائے۔ بشارت دل ہی دل میں کوفت محسوس کر رہا تھا کہ گڑبڑ کے باعث ایک اچھی بھلی عید غارت ہو گئی۔ دن ابھی پوری طرح ڈھلا نہیں تھا، یعنی شام کی سیاہی ابھی گہری نہیں ہوئی تھی۔ میاں صاحب کی چارپائی چھڑکاو کیے ہوئی صحن میں بچھی تھی۔ وہ اس پر بے حس و حرکت لیٹے تھے اور دور آسمان پر نگاہیں جمائے نہ جانے کیا سوچ رہے تھے۔ عید کا چاند دیکھ کر صغرا نے پاس آ کر انہیں سلام کیا تو انہوں نے اشارے سے جواب دیا۔ صغرا نے سر جھکایا تو انہوں نے وہ بازو جو ٹھیک تھا اٹھایا اور اس پر شفقت سے ہاتھ پھیرا۔ صغرا کی آنکھوں میں ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے تو میاں صاحب کی آنکھیں بھی نمناک ہو گئیں، مگر انہوں نے تسلی دینے کی خاطر اپنی نیم مفلوج زبان سے یہ الفاظ نکالے، اللہ تبارک و تعالی سب ٹھیک کر دے گا۔ عین اسی وقت باہر دروازے پر دستک ہوئی۔ صغرا کا کلیجہ دھک سے رہ گیا۔ اس نے بشارت کی طرف دیکھا، جس کا چہرہ کاغذ کی طرح سفید ہو گیا تھا۔ دروازے پر پھر دستک ہوئی۔ میاں صاحب صغرا سے مخاطب ہوئے، دیکھو کون ہے؟
سغرا نے سوچا کہ شاید بڈھا اکبر ہو۔ اس خیال سے ہی اس کی آنکھیں تمتما اٹھی۔ بشارت کا بازو پکڑ کر اس نے کہا، جاؤ دیکھو، شاید اکبر آیا ہے۔ یہ سن کر میاں صاحب نے نفی میں یوں سر ہلایا جیسے وہ کہہ رہے ہیں، نہیں، یہ اکبر نہیں ہے۔ سغرا نے کہا، تو اور کون ہو سکتا ہے ابا جی؟ میاں عبدالحی نے اپنی قوت گویائی پر زور دے کر کچھ کہنے کی کوشش کی کہ بشارت آ گیا۔ وہ سخت خوف زدہ تھا۔ ایک سانس اوپر ایک نیچے سغرا کو میاں صاحب کی چارپائی سے ایک طرف ہٹا کر اس نے ہولے سے کہا، ایک سکھ ہے۔ سغرا کی چیخ نکل گئی، سکھ؟ کیا کہتا ہے؟ بشارت نے جواب دیا، کہتا ہے دروازہ کھولو۔ سغرا نے کانپتے ہوئے بشارت کو کھینچ کر اپنے ساتھ چمٹا لیا اور باپ کی چارپائی پر بیٹھ گئی اور اپنے باپ کی طرف ویران نظروں سے دیکھنے لگی۔ میاں عبدالحی کے پتلے پتلے بے جان ہونٹوں پر ایک عجیب سی مسکراہٹ پیدا ہو گئی۔ جاؤ، گرمکھ سنگھ ہے۔ بشارت نے نفی میں سر ہلایا، کوئی اور ہے؟ میاں صاحب نے فیصلہ کن انداز میں کہا، جاؤ سغرا، وہی ہے۔ سغرا اٹھی۔ وہ گرمکھ سنگھ کو جانتی تھی۔ پینشن لینے سے کچھ دیر پہلے اس کے باپ نے اس نام کے ایک سکھ کا کوئی کام کیا تھا۔ سغرا کو اچھی طرح یاد نہیں تھا، شاید اس کو ایک جھوٹے مقدمے سے نجات دلائی تھی۔ تب سے وہ ہر چھوٹی عید سے ایک دن پہلے رومالی سوئیوں کا ایک تھیلا لے کر آیا کرتا تھا۔ اس کے باپ نے کئی مرتبہ اس سے کہا تھا، سردار جی، آپ یہ تکلیف نہ کیا کریں، مگر وہ ہاتھ جوڑ کر جواب دیا کرتا، میاں صاحب، واحے گرو جی کی کرپا سے آپ کے پاس سب کچھ ہے۔ یہ تو ایک تحفہ ہے جو میں جناب کی خدمت میں ہر سال لے کر آتا ہوں۔ مجھ پر جو احسان آپ نے کیا تھا اس کا بدلہ تو میری 100 پشت بھی نہیں چکا سکتے۔ خدا آپ کو خوش رکھے۔ سردار گرمکھ سنگھ کو ہر سال عید سے ایک روز پہلے سیوئیوں کا تھیلا لاتے اتنا عرصہ ہو گیا تھا کہ سغرا کو حیرت ہوئی کہ اس نے دستک سن کر یہ کیوں خیال نہ کیا کہ وہی ہوگا، مگر بشارت بھی تو اس کو سینکڑوں مرتبہ دیکھ چکا تھا۔ پھر اس نے کیوں کہا کہ کوئی اور ہے؟ اور کون ہو سکتا ہے؟ یہ سوچتی ہوئی سغرا ڈیوڑھی تک پہنچی۔ دروازہ کھولے یا اندر سے ہی پوچھے، اس کے متعلق ابھی فیصلہ کر ہی رہی تھی کہ دروازے پر پھر سے زور سے دستک ہوئے۔ سغرا کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ بمشکل تمام اس نے حلق سے آواز نکالی، کون ہے؟ بشارت پاس کھڑا تھا۔ اس نے دروازے کی ایک درز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سغرا سے کہا، اس میں سے دیکھو۔ سغرا نے درز میں سے دیکھا، گرمکھ سنگھ نہیں تھا۔ وہ تو بہت بوڑھا تھا، لیکن یہ جو باہر تھڑے پر کھڑا تھا جوان تھا۔ سغرا ابھی درز پر آنکھیں جمائے اس کا جائزہ لے ہی رہی تھی کہ اس نے پھر سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ سغرا نے دیکھا اس کے ہاتھ میں کاغذ کا ویسا ہی تھیلا تھا جیسا گرمکھ سنگھ لایا کرتا تھا۔ سغرا نے درز سے آنکھیں ہٹائیں اور ذرا بلند آواز میں دستک دینے والے سے پوچھا، کون ہیں آپ؟ باہر سے آواز آئی، جی میں سردار گرمکھ سنگھ کا بیٹا ہوں، سنتوکھ۔ سغرا کا خوف بہت حد تک دور ہو گیا۔ بڑی شائستگی سے اس نے پوچھا، فرمائیے، کیسے آئے ہیں آپ؟ باہر سے آواز آئی، جی جج صاحب کہاں ہیں؟ سغرا نے جواب دیا، بیمار ہیں۔ سردار سنتوکھ سنگھ نے افسوس آمیز لہجے میں کہا، اوہ۔ پھر اس نے کاغذ کا تھیلا کھڑکھڑایا، جی یہ سوئیاں ہیں، سردار جی کا دیہانت ہو گیا ہے، وہ مر گئے ہیں۔ سغرا نے جلدی سے پوچھا، مر گئے ہیں؟ باہر سے آواز آئی، جی ہاں، 1 مہینہ ہو گیا ہے۔ مرنے سے پہلے انہوں نے مجھے تاکید کی تھی کہ دیکھو بیٹا، میں جج صاحب کی خدمت میں پورے 10 برسوں سے ہر چھوٹی عید پر سوئیاں لے جاتا رہا ہوں۔ یہ کام میرے مرنے کے بعد اب تمہیں کرنا ہوگا۔ میں نے انہیں وچن دیا تھا جو میں پورا کر رہا ہوں۔ لے لیجئے سوئیاں۔ سغرا اس قدر متاثر ہوئی کہ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے تھوڑا سا دروازہ کھولا۔ سردار گرمکھ سنگھ کے لڑکے نے سوئیوں کا تھیلا آگے بڑھا دیا، جو سغرا نے پکڑ لیا اور کہا، خدا سردار جی کو جنت نصیب کرے۔ گرمکھ سنگھ کا لڑکا کچھ توقف کے بعد بولا، جج صاحب بیمار ہیں؟ سغرا نے جواب دیا، جی ہاں۔ کیا بیماری ہے؟ فالج۔ اوہ، سردار جی زندہ ہوتے تو انہیں یہ سن کر بہت دکھ ہوتا۔ مرتے دم تک انہیں جج صاحب کا احسان یاد تھا۔ کہتے تھے کہ وہ انسان نہیں دیوتا ہیں۔ اللہ میاں انہیں زندہ رکھے، انہیں میرا سلام۔
और ये कहकर वो थड़े से उतर गया। सुगरा सोचती ही रह गई कि उसे ठहराए और कहे कि जज साहब के लिए किसी डॉक्टर का बंदोबस्त कर दे। सरदार गुरमुख सिंह का लड़का संतोख जज साहब के मकान के थड़े से उतरकर चंद गज से आगे बढ़ा तो 4 ठाठा बांधे हुए आदमी उसके पास आए। 2 के पास जलती हुई मशालें थीं और 2 के पास मिट्टी के तेल के कनस्तर और कुछ दूसरी आतिशखेज चीजें। एक ने संतोख से पूछा, क्यों सरदार जी, अपना काम कराए? संतोख ने सिर हिलाकर जवाब दिया, हाँ कर आया। उस आदमी ने ठाठे के अंदर से हंसकर पूछा, तो कर दे मुआमला ठंडा जज साहब का? हाँ जैसे तुम्हारी मर्जी। ये कहकर सरदार गुरमुख सिंह का लड़का चल दिया। गुरमुख सिंह की वसीयत। अभी आप सादत हसन मंटो की ये कहानी सुन रहे थे। कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जल्दी मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। नमस्कार।